آج تھوڑی دیر پہلے سینٹ کا ایک طویل سیشن اختتام پذیر ہوا ہے اور پہلے دن سے لے کے اب تک جو سینٹ کا یہ جو سیشن تھا الحمدللہ تھرو آؤٹ دا سیشن اس میں عوام کی کامیابی ہوئی ہے اور جو عوامی مفادات کی بھرپور قانون سازی جو کرنی تھی اس میں حکومت کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو اس پہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں. اور دوسری چیز جو اپوزیشن کے دعوے تھے ہر لحاظ سے وہ دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. اور آج ایک بار پھر آخری دن جب تھا سیشن کا تو کچھ بلز تھے جن کا پاس ہونا ضروری تھا جو کہ یونانیمسلی کمیٹی سے پاس ہو کے ہاؤس کے اندر آئے، لیکن حسب معمول اس چھوئی موئی اپوزیشن نے ان بلز کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی کہ باوجود یہ کمیٹی سے یونانیمسلی پاس ہو کے آئے تھے، مگر انہوں نے کہا جی ووٹنگ کر لیں. ہم نے کہا جی ضرور ووٹنگ کر لیں اور ووٹنگ کے نتیجے میں ایک بار پھر حکومت کو کامیابی حاصل ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آئیں گے تحریک عدم اعتماد؟ جب یہ میدان میں آتے ہیں تب ان کو ناکامی ہوتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کل نہیں آج ہی لے کر آئیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد. اور وہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی بلکہ عمران خان کے اوپر اعتماد پلس ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو کہ اپوزیشن کے ہیں وہ بھی عمران خان وزیر اعظم کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کریں گے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا عوامی فورمز پر بھی ان کو شکست ہوئی، ڈی آئی خان میں ان کو شکست فاش ہوئی، پی ڈی ایم پاش ہوئی. اور اس سے پہلے انہوں نے کئی دفعہ دعوے کیے. ایک بار سینٹ میں جب اسٹیٹ بینک کا بل آ رہا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ جی ہمارے ساتھ اتنے اراکین ہیں حکومت کے اور حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جیت حکومت کی ہوئی. اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ سپلیمنٹری فائنانس بل جو تھا اس پر بھی بہت دعوے کیے تھے اپوزیشن کے پروفیسرز نے اور بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن وہاں پر بھی کامیابی حکومت کی ہوئی. اور اس سے پہلے مجلس شورا کے اجلاس میں بھی ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور کامیابی ہماری ہوئی. ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہر میدان میں ہمارے اتحادیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا بھرپور شکریہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مسئلہ اپوزیشن کا صرف مقصود چپڑاسی کا ہے. یہ مقصود چپڑاسی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کھاپے چل رہے ہیں، یہ نئی نئی اسکیمیں بنا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ہیٹرک کر لی ہے اسکیمز بنانے کی اور تینوں دفعہ یہ فلاپ ہوئے ہیں. انہوں نے جلسے کر کے دیکھے فلاپ ہوئے، انہوں نے مارچ کر کے دیکھا فلاپ ہوئے، ان کے استعفے بنے لطیفے، اور اب عدم اعتماد کی جو باتیں کرتے ہیں اس میں بھی یہ پہلے ناکام ہو چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اعتماد کا جب ووٹ لے رہے تھے تب بھی یہ ناکام ہو چکے ہیں. اس سے پہلے سینٹ کے اندر بھی یہ ناکام ہو چکے ہیں اور اب ایک بار پھر یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ جی ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. مسئلہ مقصود چپڑاسی کا ہے جس کی تنخواہ صرف 25,000 روپے اور اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں 3 ارب 75 کروڑ روپیہ. اسی طرح ان کے 14 ملازمین ہیں، کسی کی تنخواہ 15,000 ہے، کسی کی 20,000 ہے، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں 1,600 کروڑ روپیہ. اس کا جواب دینا ہے شہباز شریف نے، اس کا جواب دینا ہے انہوں نے. اور باقی جو سارے کیسز ہیں تو ان سب کیسز سے نجات کے لیے ایک بار پھر یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب سے یہ ان کا تحریری لکھا ہوا معاہدہ جو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا کہ آپ عمران خان صاحب سے اس پہ بات کریں، 1999 نومبر کی 16 تاریخ سے پہلے کے سارے کیسز ہمارے معاف کر دیں. یعنی کہ دوسری صورت میں یہ مانگ رہے ہیں NRO اور اسی کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. ان کے اکٹھے ہونے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے اور ان کا اکٹھا ہونا ہی اچھا ہے کیونکہ یہ ایک جیسے ہیں. ان کی کرپشن ایک جیسی، ان کی منی لانڈرنگ ایک جیسی، ان کے بیرون ملک اثاثے ایک جیسے. جب ایک جیسے ہیں تو یہ اکٹھے لگتے ہیں. ان کو ہم صرف یہی کہیں گے
کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں ہے، اور مطلوبہ نمبر آپ نے ڈائل کرنا ہے 2 سال کے بعد. اور مطلوبہ نمبر کس کا ہے؟ مطلوبہ نمبر ہے جنرل الیکشن کا، جو اکتوبر 2023 میں ہوں گے. جب آپ میدان میں آئیں گے ایک بار پھر آپ کو شکست ہوگی، اور پھر آپ اسی طرح سے اپنی نئی سکیمز نکالنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے آج جو حالات ہیں اس پہ میں سرسری سی بات کروں گا، پھر ولید اقبال صاحب آپ سے بات کریں گے کہ آج ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کو بتاتی ہے کہ 5.37% پہ ہماری گروتھ چلے گی، یہ باوجود کرونا کے جہاں دنیا میں تباہی ہوئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ سبسٹینشل پاکستان کی یہ سسٹینیبل گروتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا اکانومسٹ نے 3 سال لگاتار پاکستان کو ٹاپ 3 کنٹریز میں کیا جنہوں نے کرونا سے زبردست ریکوری کی ہے. اور ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے احساس پروگرام، غربت کے خاتمے اور اس حوالے سے پاکستان کی جو ہے بھرپور پذیرائی کی ہے. ولید اقبال صاحب. جی، قائد حزب اختلاف نے حال ہی میں